اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ کے تعلیمی شعبے کی۔ یہاں آج کل کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، بہت سی نئی پیش رفت ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس تلنگانہ ایجوکیشن ریفارمز ریزلٹس اینڈ فیوچرز رپورٹ سے کچھ خاص باتیں ہیں۔ تو آج کا مقصد ہے کہ ان تبدیلیوں کو ذرا گہرائی سے سمجھیں، ہاں، اور دیکھیں کہ ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، مطلب طلباء پر، اداروں پر۔ بالکل، تو ہم بات کریں گے داخلوں کی، کونسلنگ، پھر نتائج، فیس کے نئے معاملات، پالیسی میں تبدیلیاں اور جو نیا انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس سب پر۔ جی، کافی کچھ ہے کور کرنے کو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں داخلوں اور کونسلنگ سے۔ TGEMCT یعنی انجینئرنگ، ایگریکلچر، میڈیکل والوں کی پہلی فیز کی کونسلنگ وہ 28 جون سے 7 جولائی تک ہے۔ جی، اور BE اور BTech کی کونسلنگ بھی شروع ہو رہی ہے 29 جون سے۔ یہ تو 3 مرحلوں میں چلے گی، اگست تک۔ اچھا، اور ڈپلوما کے لیے TG پالیسیٹ؟ ہاں، اس کی کونسلنگ بھی ابھی جون کے آخر میں 24-25 جون کو ہو گئی۔ تو یہ تاریخیں ظاہر طلباء کے لیے بہت اہم ہیں۔ یقیناً، مطلب ٹائم پر سب کچھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ جی بالکل، اس سے پورا تعلیمی سال وقت پر شروع ہو پاتا ہے، اور یہ عمل اب یوں سمجھیں تھوڑا زیادہ منظم لگ رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں نتائج کی طرف۔ TSSSC یعنی 10ویں کے جو سپلیمنٹری امتحانات ہوئے تھے جون میں، جی، 3 سے 13 جون تک۔ ہاں، ان کے نتائج بھی 27 جون کو آ گئے ہیں۔ جی، اور نتائج کے ساتھ ساتھ 2 اہم پالیسی تبدیلیاں بھی ہیں۔ ایک تو SSC میں وہ گریڈنگ سسٹم ختم کر کے واپس مارکس والے نظام لا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید یہ سوچ ہے کہ نمبروں سے مقابلہ زیادہ واضح ہوتا ہے، حالانکہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا یہ تعلیم کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ صحیح، اور دوسری تبدیلی؟ دوسری یہ کہ اگلے تعلیمی سال سے جونیئر کالجز کے داخلے آن لائن پورٹل سے ہوں گے۔ اوہ، تو سب کچھ آن لائن؟ جی، مقصد تو شفافیت لانا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کیسی ہے۔ یہ تو ہے خیر۔ اچھا، اب فیس کی بات کرتے ہیں۔ انجینئرنگ کالجوں کے لیے سنا ہے نئے فیس سٹرکچر پر بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر AI اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ نجی اسکولوں والی بات، 15% سالانہ اضافہ۔ ہاں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے۔ اب ریاستی تعلیمی کمیشن اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ ایک نازک معاملہ ہے۔ بالکل، ایک طرف معیار برقرار رکھنا ہے، دوسری طرف والدین پر بوجھ۔ جی، خاص طور پر نجی اسکولوں کی یہ تجویز، اس پر رد عمل تو آ سکتا ہے۔ کمیشن کو بہت احتیاط سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ پالیسی، ادارے، انفراسٹرکچر۔ تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن وہ ایک نئی تعلیمی پالیسی بنا رہا ہے۔ جی، اور ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کا بھی اعلان ہوا ہے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکولز کے لیے۔ ہاں، میں نے پڑھا، تقریباً 11,600 کروڑ روپے۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل، یہ طویل مدتی منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 نئے ادارے بھی قابل ذکر ہیں۔ حیدرآباد میں ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی، یہ PPP ماڈل پر ہے نا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ؟ جی بالکل، یہ عملی مہارتوں پر توجہ دے گی۔ اور دوسری مولوگو ضلع میں سمکا سارکا سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی۔ اچھا، ٹرائبل یونیورسٹی۔ جی، اس کے پہلے وائس چانسلر بھی مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ قبائلی طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع پیدا کرے گی۔ یہ تو بہت اہم قدم ہے۔ اور اساتذہ کے لیے TG ٹیٹ، ٹیچر اہلیت ٹیسٹ؟ وہ بھی ابھی جون میں ہی ہوا ہے، 18 سے 30 جون تک۔ اور وزیر اعلیٰ نے 5700 نئے سرکاری اسکول بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں۔ یہ سب اقدامات مطلب تعلیم تک رسائی بڑھانے کی کوششیں ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور چیز ہے، وہ می سیوا پلیٹ فارم سے ذات کے سرٹیفکیٹ کا اجرا۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جو کام پہلے ہفتوں میں ہوتا تھا اب وہ منٹوں میں ہو رہا ہے۔ واقعی یہ تو بڑی سہولت ہے۔ جی، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو داخلوں میں مخصوص کوٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ سماجی انصاف کی طرف ایک عملی قدم ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک اور اہم معاملہ ہے زبان کی پالیسی کا۔ جی، تیلگو کو لازمی دوسری زبان بنانے کا حکم۔ ہاں، 2025-26 سیشن سے تمام اسکولوں میں، لیکن CBSE اسکولوں کے والدین اور طلباء اس سے استثنا مانگ رہے ہیں۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے بوجھ بڑھے گا اور جو طلباء باہر جاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔
ہاں، یہ ہمیشہ سے ایک مشکل توازن رہا ہے، مقامی زبان، ثقافت کا فروغ اور دوسری طرف تعلیمی بوجھ اور نقل و مکانی کی حقیقتیں۔ دیکھنا ہوگا اس پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو تلنگانہ کا تعلیمی نظام اس وقت کئی محاذوں پر فعال ہے۔ داخلوں کو آسان بنانا، پالیسی میں تبدیلیاں اور بنیادی ڈھانچے پر بڑا زور۔ بالکل، اور یہاں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نظام کس طرح مستقبل کی ضروریات جیسے AI اور نئی مہارتیں اور اپنی روایات جیسے زبان کی پالیسی ان کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سماجی انصاف کے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھ رہا ہے، جیسے نئے اسکول، آسان سرٹیفیکیشن۔ جی، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ توازن کیسے برقرار رہتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔